معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی سنت ابراہیمی۔ آج انشاءاللہ قربانی کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ انسان سارے جانداروں میں سب سے ممتاز اور اشرف ہے، جس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر 1، انسان میں عقل اور تمیز ہے۔ نمبر 2، ساری مخلوقات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں اور ہر ایک جاندار مخلوق کو دوسری جاندار مخلوق سے گہرا تعلق ہے۔ جتنے بھی نباتات ہیں ان میں سے ایک کی موت دوسرے کو زندگی فراہم کرتی ہے۔ چھوٹی جاندار مخلوق کے مرنے کے بعد اس کو چونٹی کھاتی ہے۔ چونٹی کو مرغی اور پرندے غذا بناتے ہیں۔ پرندے دوسرے مخلوقات کو، خرگوش اور بکری ہرے پتے کھاتے ہیں، لیکن یہ دونوں شیر اور کتے کی غذا بن جاتے ہیں۔ سمندر میں جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں اور چھوٹی مچھلیاں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو غذا بناتی ہیں۔ اس طرح ہر جاندار کو دوسرے سے تعلق ہے، ہر ایک کی زندگی دوسرے پر موقوف ہے۔ یہ نظام ہے اور اسی نظام کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے اور زندگیاں گزر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ خرگوش زمین پر بے شمار جاندار کو کھاتا ہے۔ خود خرگوش کو اتنی ہی تعداد میں دوسرے جاندار کھاتے ہیں۔ بقیہ حصہ مرنے کے بعد چوٹی وغیرہ کھاتی ہیں اور پھر جو لاش بچ جاتی ہے وہ زمین میں مل جاتی ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یہ فیصلہ انسان کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود اس کا شکار ہے۔ یہ سب خالق اور مالک کا بنایا ہوا نظام اور صادر کیا ہوا فیصلہ ہے جو بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ کائنات کا غیر منسوخ قانون ہے۔ عقل اور تمیز رکھنے والے انسان کی زندگی اور زندگی گزارنے کا نظریہ اور طریقہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور خالق کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہوا، پانی، غذا یعنی کھانے کی چیزیں نہیں ہوں گی تو انسان کا زندگی گزارنا محال ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، سائنسی دنیا نے سارے جاندار کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، وہ جاندار جو صرف نباتات اور گھاس پھوس کھانے والے ہیں جیسے بھیڑ بکری وغیرہ۔ نمبر 2، وہ جاندار جو صرف گوشت اور ماंس کھانے والے ہیں جیسے شیر، چیتا وغیرہ۔ اور نمبر 3، وہ جاندار جو گوشت اور سبزی دونوں کھانے والے ہیں جیسے انسان۔ انسان وہ جاندار ہے جو دونوں کھانے والے ہیں، ساگ پتار بھی اور گوشت ماس بھی۔ سائنس کے حساب سے انسان ویجیٹیبل اور نان ویجیٹیبل دونوں ہے، اور یہ انسان نے نہیں بلکہ خالق و مالک ہی نے ایسا تخلیق کیا ہے۔ اسی وجہ سے شیر، کتا اور چیتا کے دانت دیکھیں گے تو وہ لمبے اور تیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ صرف گوشت اور ماس کھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانے کے لیے جس طرح کے دانت چاہیے تھے ویسے بنا دیا ہے۔ ان کے ناخن نوکیلے، مضبوط اور سخت ہوتے ہیں جس سے شکار کو پکڑنے اور اس کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے میں سہولت ہوتی ہے۔ نیز ان جانوروں کا ہاضمہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بکرے، گائے، بیل کے دانت پورے چپٹے اور یکساں ہوتے ہیں کیونکہ پتا اور گھاس پھوس ویجیٹیبل کھانے کے لیے نوکیلے دانت کی ضرورت نہیں۔ گھاس پھوس اور پتے وغیرہ چبانے اور کھانے کے لیے سارے دانتوں کا یکساں اور برابر ہونا ضروری ہے۔ اس قسم کے جانوروں کی زبان بھی ویسی ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی۔ اب انسان کے دانت کو دیکھیے، کچھ چپٹے اور کچھ نوکیلے، دونوں طرح کے دانت ہوتے ہیں کیونکہ یہ سبزی، ترکاری اور ساگ اور ویجیٹیبل کے ساتھ گوشت اور ماس بھی کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں طرح کے دانت دیے ہیں۔ ان کی زبان اور ان کا ہاضمہ بھی دونوں طرح کی چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو انسان ویجیٹیبل اور نان ویجیٹیبل دونوں ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی تخلیق میں کون تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کا اعلان ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روئے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ انعام، چوپائے جانوروں کی پرورش کرنا، اس کو کھانا، یہ اللہ کا انسان کو دیا ہوا حق ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جو چوپاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں گرمی کا سامان، اون اور فائدے ہیں، اور ان میں سے کچھ چوپایوں کو تم کھاتے ہو۔ معزز حاضرین، آنے والے مہینے ذی الحجہ میں ایک اہم عبادت حج اور قربانی ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ روئے زمین پر آباد جتنے مومن ہیں وہ سب سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ آ کر اجتماعی عمل کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ رہنے والے مسلمان پر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہر سال جو عبادت کرنی ضروری ہوتی ہے اس کا نام اضحیہ یعنی قربانی ہے۔ مسلمان جس کو عید الاضحیٰ، عید الاکبر، بڑی عید، قربانی عید اور بقرہ عید کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ایک عظیم تہوار ہے۔ ایک آدمی مکہ میں ہے تب بھی یا دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنے ملک اور شہر میں ہے تب بھی قربانی کرنا ہر مومن پر واجب اور ضروری ہے۔ قربانی ایک چیلنج۔ موجودہ نئے حالات میں اضحیہ یعنی قربانی کرنا ایک چیلنج ہے، یہ ہم کو پتا ہے۔ ایک طرف دہریہ لوگ جو گوشت کھانے پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کو اضحیہ غلط لگتا ہے، دوسری طرف اسلام دشمن عناصر فاشسٹ طاقتیں ہیں جو اضحیہ کو روکنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، الگ الگ جملوں سے مہم چلاتے ہیں۔ گائے کا قتل منظور نہیں، گائے ہماری ماتا ہے، گائے ہی بھگوان ہے، بکری جاندار ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، مسلمان جانوروں کا قتل بند کرے۔ ان جیسے بہت سے جملے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ہورڈنگ کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے مسلمانوں کی اہم عبادت قربانی کے خلاف عوام میں بدگمانی پیدا کرنا اور قربانی کو روکنا۔ موجودہ نئے دور کے اس طرح کے جملے سن کر امت مسلمہ اضحیہ جیسے عظیم عمل سے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اضحیہ کریں گے تو فساد ہو جائے گا، اضحیہ کرنا دوسروں کو موقع دینا ہے، اضحیہ نہیں کریں تو امن قائم رہے گا، اضحیہ نہیں کریں گے تو کیا حرج ہے، قربانی کے لیے ابھی ماحول سازگار نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی سوچ خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ سنگین حالات میں اہم گزارشات۔ موجودہ سنگین حالات میں ہمیں چند گزارشات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اضحیہ انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خالق کائنات کا دیا ہوا حکم ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا، اس کو پکانا اور اس کو کھانا یہ سب فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی پھیلایا جا رہا ہے وہ سب اسلام دشمنی پر مبنی اور خدا کے انکار کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، یہ حقیقت ہے کہ کھائے جانے والے جانوروں کو کھانے کی چیز بنانے والے صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ دنیا کے سارے جاندار اور ہر مذہب کو ماننے والے انسان گوشت کھاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کھائے جانے والے جانوروں کو ہم کھانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ویسے جو جانور مر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سامنے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اسی طرح ہر جاندار کا حال ہو جائے تو اس کی مردار لاشوں سے پیدا ہونے والی گندگی اور تعفن سے سب مر جائیں گے۔ نمبر 5، گوشت کھانا ظلم نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے اور زمین پر زندگی گزارنے والے سارے جاندار اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 6، آج جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اس سے ڈر کر ہم اچھے اور صحیح کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے شہری حقوق سے محرومی اور ایمانی کمزوری کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، گائے کو خدا ماننے والے سنگ پریوار کے گوشالے میں جا کر گائے کی حالت دیکھیے۔ گوشالوں میں گائے کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ دیکھیں گے تو ان گاؤ ماتا بولنے والوں کی حقیقت اور سازش کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اصل میں سنگ پریوار کے لوگ اپنے مالی فائدے اور سیاسی منافع کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گوشت سپلائی کرنے والا الکبیر اور النور جیسے میٹ کمپلیکس انڈیا میں ہے جس کو سنگ پریوار کے لوگ چلاتے ہیں۔ اسلامی دنیا کو دھوکہ دے کر اور تجارت کو بڑھانے کے لیے اسلامک نام استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں سنگ پریوار کی ان دجل اور فریب سے عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔
مومن کا کردار۔ ایسے ماحول میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس شخص نے امت کے حالات خراب ہونے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا، اسے 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر چیلنج آیا تو اس پر خاموش نہیں رہنا ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے شیطانی دھمکیوں اور فسطائی نفرتوں کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ عزیہ نہ تو کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مذاہب کے معبودوں کی توہین کرنے کے لیے۔ یہ صرف ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اسلام کا نظریہ ہے، اور اس پر عمل کرنا ایک ایمان والے کی پہچان اور ذمہ داری ہے۔ یہ ابراہیمی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو برقرار رکھا ہے اور سنت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمہیں پیغام دیا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس لیے آپ اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس وہ قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ جانوروں کا ذبح کرنا صرف مسلمانوں کا مذہبی عمل نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب میں اس طرح کی قربانیاں موجود ہیں۔ آج مچھلی اور مرغا کھانے والے لوگ گائے کو ذبح کرنے سے روک رہے ہیں، جبکہ جاندار ہونے میں سب برابر ہیں۔ جس طرح پیڑ پودے اور مچھلی میں زندگی ہوتی ہے، اسی طرح کی زندگی گائے وغیرہ میں بھی ہوتی ہے۔ ہر جاندار میں زندگی ہوتی ہے، پودوں میں زندگی ہوتی ہے اس لیے وہ بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ سبزیوں میں زندگی ہوتی ہے اس لیے وہ بڑھتی ہیں۔ اس کو کاٹنا زندگی سے محروم کرنا ہے، اور اس کو کھانے والے لوگ ہمیں جانوروں کے خلاف بتا رہے ہیں۔ پینے کے پانی میں بھی زندگی ہوتی ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہر چیز میں زندگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ سب کچھ استعمال کرتے ہیں تب انہیں ہتھیا نظر نہیں آتا، اور مسلمان اگر استعمال کرتے ہیں تو انہیں ہتھیا نظر آتا ہے اور جانوروں کا قتل نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اضحیہ کرنا ہماری سنت ہے، اسلام کا طریقہ ہے، اس لیے جس کے پاس مالی استطاعت ہے اس کو ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے۔ اگر پورا جانور نہیں دے سکتے ہیں تو چند لوگ مل کر بڑے جانور کی قربانی کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بہت اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کے جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، قربانی قیامت کے دن ہر بال کے بدلے ایک نیکی دلائے گی۔